کہ تمہیں ہر خوشی گاہ، تمہیں ہر خوشی گاہ، تمہیں ہر خوشی گل جانی پڑے گی، نظر میں مدینہ بسا کر دے، نظر میں مدینہ بسا کر دے، خوشی بھول جانی پڑے گی، نظر میں مدینہ بسا کر دیکھے تو تمہیں ہر خوشی بھول جانی پڑے گی، نظر میں مدینہ بسا کر تو دیکھو، نظر میں مدینہ بسا کر تو دیکھو، نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. من يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا، وذلك الفوز العظيم. صدق الله مولانا العظيم. صدر محترم، اسٹیج پہ تشریف فرما معزز علماء کرام اور حاضرین جلسہ، آپ حضرات علماء کرام کی باتیں، ان کے بیانات سن رہے ہیں. پروگرام کا منعقد کرنا، بیانات کا سننا اور علماء کرام کی باتوں کو بغور سماعت فرمانا، ان سب کا مقصد صرف اور صرف اللہ کی رضا، ان کی خوشنودی حاصل کر کے اللہ اور اس کے رسول کی باتوں پر عمل کرنا ہے. اگر رات بھر پروگرام چلتا رہے، علماء کرام کے بیانات رہیں اور مقصد عمل کرنا نہیں ہو، تو ہمارا بیٹھنا، تقریر سننا، علماء کے بیانات کو سماعت کرنا بیکار اور فضول ہو.
سرور کونین احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، الناس کلہم ہالکون الا العالمون، دنیا کے سارے انسان ہلاک ہونے والے ہیں، البتہ وہ لوگ بچیں گے جنہوں نے علم حاصل کیا۔ والعالمون کلہم ہالکون الا العاملون، جنہوں نے علم حاصل کیا وہ لوگ بھی ہلاک ہو جائیں گے، بچیں گے وہ لوگ جنہوں نے اپنے علم کے مطابق عمل کیا۔ اسی لیے احادیث مبارکہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، کل قیامت کا دن ہوگا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، کوئی انسان اللہ رب العزت کے دربار میں اپنے قدم کو ایک سیکنڈ کے لیے بھی آگے پیچھے نہیں کر سکے۔ ما تزال قدم عبدی یوم القیامہ، قیامت کے دن کوئی بندہ ایک قدم آگے اور پیچھے نہیں ہو سکے گا، حتی یسأل عن اربع، اس وقت تک جب تک کہ بندہ اللہ کے چند سوالات کے جوابات نہ دے دے۔ یاد رکھیں کہ ہم اسکولوں، کالجوں اور مدرسوں میں تعلیم حاصل کرتے ہیں، اور جب امتحانات کی باری آتی ہے رات رات بھر محنت مشقت کرتے ہیں تاکہ ہم امتحان میں کامیاب ہو جائیں۔ ہمارے آقا و مولا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1450 سال پہلے 4 سوالات بتلائے ہیں، اور یہ کہا ہے کہ اس وقت تک بندہ اللہ کے دربار میں آگے اور پیچھے نہیں ہو سکے گا جب تک کہ ان سوال کا جواب نہ دے دے۔ ہم آپ دنیا کی امت مسلمہ نے ان سوالات کے جواب کو تلاش کرنے کی کوشش نہیں کی، جس کی بنیاد پر آج ہم اور آپ اپنے محلے میں، اپنے شہر میں، اپنے گاؤں میں، اپنے ملک میں طرح طرح کی پریشانیاں اٹھا رہے ہیں، اور اپنی زبان سے اس بات کا اقرار کرتے ہیں اور یہ شور مچاتے ہیں کہ ہم نماز بھی پڑھتے ہیں، ہم اللہ کو مانتے بھی ہیں، پھر بھی ہماری دعا رب ذوالجلال قبول کیوں نہیں کرتے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کل قیامت کے دن اللہ رب العزت اپنے بندوں سے سوال کریں گے عن عمرہ فیما افنا، اور یہ باتیں اللہ کے رسول نے 1450 سال پہلے اپنی امت سے کہا ہے کہ کل قیامت میں اللہ تعالیٰ پوچھیں گے عن عمرہ فیما افنا، ہم نے تمہیں پیدا کیا، ہم نے تمہیں زندگی دی، ہم نے تمہیں
جسم و جثہ عطا کیا، 50 سال، 60 سال، 70 سال کی عمر عطا کیا، تم یہ بتلاؤ کہ تم نے اپنی زندگی میں کون سا کارنامہ انجام دیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے جناتوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، ہم نے تمہیں پیدا کیا، ہم نے تمہیں موت دی، ہم نے موت اور زندگی کا سلسلہ قائم کیا، مقصد یہ تھا کہ میں تمہارا امتحان لوں، تمہاری آزمائش کروں، تم میں سے کون سا بندہ ایسا ہے جو اچھا سے اچھا عمل کرتا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں کہا ہے والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ہر انسان، دنیا کا ہر طبقہ کے لوگ نقصان اور خسارہ اٹھانے والے ہیں۔ اس نقصان اور خسارہ سے بچنے والے وہ لوگ ہوں گے جو اللہ پر اور اللہ کے رسول پر ایمان رکھتا ہو، کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھتا ہو، اور کلمہ لا الہ الا اللہ کے پڑھنے کے ساتھ وعامل الصالحات ان کے تقاضے کو پورا کرتا ہو، اعمال خیر کرتا ہو، اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرتا ہو۔ کل قیامت میں اللہ تعالیٰ پوچھیں گے عن عمرہ فیما افنا، ہم نے جو زندگی تمہیں دی تھی 50 سالہ، 60 سالہ، 70 سالہ، 100 سالہ زندگی، بتاؤ تم نے دنیا میں رہ کر کے ہماری ہزاروں نعمتوں کا استعمال کیا ہے، تم نے دنیا میں رہ کر کے کون سا کارنامہ ایسا انجام دیا ہے جس سے میں تجھ سے راضی ہو جاؤں، خوش ہو جاؤں، اور تمہارے اعمال کی بنیاد پر خوش ہو کر کے تمہیں جنت عطا کروں؟ عن عمرہ فیما افنا، تم بتاؤ زندگی میں تم نے کون سا کام کیا ہے، کن چیزوں میں تم نے اپنی زندگی فنا کی ہے۔ دوسرا سوال ہوگا نوجوان طبقے سے عن شبابہ فیما ابلا، ہم نے تمہیں پیدا کیا، ہم نے تمہیں زندگی دی، ہم نے تمہیں بچپن سے جوانی عطا کیا، ہم نے تمہیں صحت و تندرستی عطا کیا، بتاؤ تم نے اپنی جوانی کس چیز میں خرچ کیا؟ آج نوجوان طبقہ یہ بتلائے کہ ہم کہاں تک اللہ کی اور آقا مدنی سرکار دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کس بات پر عمل کرتے ہیں۔ جو نوجوان اپنی جوانی کا خیال کرتے ہوئے خواہشات نفسانی کو روک کر اللہ کی اطاعت میں لگا ہوا ہو، اللہ کے رسول کی فرما برداری کرتا ہو، جب کل قیامت میں سورج ہمارے سروں سے قریب ہوگا، اللہ کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا، کوئی انسان گھٹنے کے برابر پسینے میں شرابور ہوگا، کوئی کمر تک پسینے میں شرابور ہوگا، کوئی گلا تک پسینے میں شرابور ہوگا، کوئی مکمل طور پر پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا، اس وقت کوئی سایہ نہیں ملے گا اللہ کے عرش کے علاوہ۔ وہ عرش کے سائے میں اس نوجوان کو جگہ ملے گی جس نوجوان نے جوانی کے عالم میں اپنے آپ کو اللہ کی معصیت سے، نافرمانی سے، گناہوں سے بچایا ہو اور اللہ کی اطاعت و فرما برداری کیا ہو۔
کتنے نوجوان ہیں جو دعویٰ کے ساتھ یہ کہہ سکتا ہو کہ میں نے اپنی جوانی اللہ کی اطاعت میں گزاری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کہا ہے من یطع اللہ والرسول، جو بندہ اللہ کی اور اللہ کے رسول کی فرما برداری کرے گا میں اس کو انعام دوں گا، میں ان کو نعمتیں سے سرفراز کروں گا، اور میں ان کو ان لوگوں کا ساتھی بناؤں گا قیامت میں جن پر ہم نے انعام فرمایا ہے۔ انعام جس پر اللہ نے فرمایا ہے وہ 4 قسم کے لوگ ہیں۔ ایک ہے نبی جو اللہ کے مقرب بندے ہیں، جن پر فرشتوں کے ذریعے سے اللہ کا حکم اترتا ہے، قرآن کریم کی آیتیں اترتی تھیں۔ اور ایک وہ ہیں جن پر اللہ نے انعام فرمایا، وہ صدیق ہیں، جنہوں نے اللہ کی اور اس کے رسول کی بات کی من وعن تصدیق کی۔ ایک شہید ہیں جنہوں نے اللہ کے کلمات کو بلند کرنے کے خاطر اپنی جان گنوا دی۔ اور چوتھے صلحاء، نیک لوگ جنہوں نے اپنی پوری زندگی اعمال صالحہ اور اعمال خیر میں گزاری ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ اچھے ساتھی ہیں۔ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا، یہ بہترین دوست ہیں، اور یہ بہترین دوست کل قیامت میں اس کو ملیں گے جس نے زندگی میں، جوانی کے عالم میں، بڑھاپے کے عالم میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت و فرما برداری کیا ہو۔ ہم اور آپ اپنا جائزہ لیں، اپنی ماں اور بہنوں کا جائزہ لیں، اپنے معاشرہ کے لوگوں کا جائزہ لیں، اپنی بہن بیٹی کا جائزہ لیں کہ ہم سب کہاں تک، کس حد تک اللہ کی اور اللہ کے رسول کی اطاعت و فرما برداری کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول کہتے ہیں عن شبابہ فیما ابلا، کل قیامت میں اللہ تعالیٰ جوانی کے بارے میں سوال کریں گے، بتاؤ ہم نے تمہیں زندگی دی، زندگی کے ساتھ جوانی بھی دیا، صحت مند اور تندرست بنایا، بتاؤ تم نے اس جوانی کو کہاں خرچ کیا ہے؟ ہوگا کوئی جواب؟ اللہ کہے ہمارا اور آپ کا، ہمارا کوئی عمل ایسا نہیں ہے جس کی بنیاد پر ہمارا رب خوش ہو جائے، جس کی بنیاد پر ہمیں اور آپ کو اللہ کی رضا نصیب ہو، جس کی بنیاد پر پروردگار عالم میری دعا کو سن لے اور میری دعا کو قبول کر لے۔ آقا نے فرمایا کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ تعالیٰ سوال کریں گے عن مالہ من این اکتسبہ وفیما انفقتا، تم نے مال کمایا تھا، کوشش کیا تھا، جد و جہد کیا تھا، دولت کا انبار جمع کیا تھا، پوچھیں گے بتاؤ تم نے یہ مال کیسے کمایا تھا؟ حرام طریقے سے یا حلال طریقے سے؟ اور اس مال کو کما کر کے تم نے کہاں خرچ کیا؟ اللہ رب العزت کی اطاعت میں یا حرام کاری میں؟ اللہ کے راستے میں خرچ کیا تھا یا فضول خرچی میں خرچ کیا تھا؟ آج ہم کہتے ہیں کہ ہم نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، اللہ رب العزت ہماری دعا کو قبول نہیں کرتے۔ آقا مدنی سرکار دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک بندہ سفر سے واپس لوٹتا ہے، اس کے بال پر گرد و غبار کے آثار ہے، ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ یہ سفر سے لوٹا ہے، اور سفر سے لوٹتے وقت میں جب بندہ دعا کرتا ہے اس کی دعا قبول ہوتی ہے، لیکن مطعمہ حرام ملبسہ حرام، اس انسان کا کھانا حرام، اس انسان کا لباس حرام، اس انسان کا پینا حرام کا ہے، تو پروردگار عالم تمہاری دعا کیسے قبول فرمائے؟ ہم اور آپ اندازہ لگائیں کہ ہمارے جسم پہ جو لباس ہے، ہمارے جسم میں جو گوشت کا لتھڑا تیار ہوا ہے، ہمارے خون جو تیار ہو رہے ہیں، وہ کس لقمے سے تیار ہو رہا ہے؟ حرام لقمے سے یا حلال لقمے سے؟ یہ اندازہ ہم اور آپ لگا سکتے ہیں۔ اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں اگر تمہارا کھانا حرام،
تمہارا لباس حرام کا، تمہارا پانی حرام کا ہے، اور حرام لقمے سے انسان کے جسم کا ایک لتھڑا بھی اگر تیار ہوتا ہے، رب ذوالجلال اس انسان کی دعا قبول نہیں کرتے۔ حجاج ابن یوسف کا زمانہ ہے، بڑا ظالم بادشاہ ہے، بہت زیادہ ظلم کیا اس نے۔ اس زمانے میں کچھ ایسے بزرگ بھی تھے جو مستجاب الدعوات تھے، جو دعائیں کرتے وہ قبول کر لی جاتی اللہ کے یہاں سے۔ حجاج ابن یوسف نے عیاری کے ساتھ ان بزرگوں کی دعوت کی اور حرام لقمہ اس کے پیٹ میں ڈالا۔ حجاج ابن یوسف کہتا ہے کہ میں ان بزرگوں کی بد دعا سے محفوظ ہو گیا، اس لیے کہ میں نے اس کے پیٹ میں حرام کا لقمہ ڈال دیا ہے۔ اور جس انسان کے پیٹ میں حرام کا لقمہ چلا جائے، رب ذوالجلال اس کی دعا قبول نہیں فرماتے۔ ہم اور آپ اندازہ لگائیں کہ پروردگار عالم ہماری دعا کو کیوں نہیں، ہماری دعا سنتے ہیں قبول نہیں کرتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے وہ دعا اللہ کے یہاں قابل قبول نہیں ہوتی ہے جو دعا زبان سے مانگی جائے اور دل اس کا کسی دوسری جانب لگا ہوا ہو۔ بتائیں ہم اور آپ کہ اللہ سے کبھی ایسی دعا بھی مانگی ہے کہ جس دعا کی بنیاد پر پروردگار عالم کو ہم پر اور آپ پر رحم آ جائے؟ اللہ رب العزت غافل انسانوں اور اس انسان کی دعا کو قبول نہیں کرتے جس انسان کا دل غافل ہوتا ہے۔ تو پروردگار قیامت میں سوال کریں گے عن مالہ من این اکتسبہ وفیما انفقتہ۔ آج ہم اپنی اولاد کو خوش کرنے کے لیے، آج ہم اپنی بیوی کو خوش کرنے کے لیے، آج ہم نے رشتہ دار کو خوش کرنے کے لیے حرام کمائی سے باز نہیں آتے ہیں، حرام مال کمانے کی کوشش کرتے ہیں۔ آفیسر رشوت لیتا ہے، سود کا مال جمع کرتا ہے، بینکوں میں رقم کو 5 سال اور 10 سال کے لیے جمع کر کے بینک والے سے ڈبل رقم وصول کرتے ہیں، جس کو فقہاء نے، علماء نے، محدثین نے سود قرار دیا ہے اور اپنی اصل رقم سے زائد رقم کو حرام قرار دیا ہے۔ ہم پورے فخر کے ساتھ سود کی رقم کو جو حرام ہے، رشوت کی رقم کو جو حرام ہے، ہم بڑے فخر کے ساتھ استعمال کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں مولانا جب ہم نے ریٹائر کیا ہم نے ساری رقم کو بینک میں جمع کر دیا ہے، اس سے جو انٹریسٹ آتا ہے وہ ہم استعمال کر کے اپنی زندگی بسر کرتے ہیں۔ آپ یہ بتلائیں کہ جو رقم ہم اور آپ بطور انٹریسٹ کے بینک سے حاصل کر کے استعمال کرتے ہیں، کیا ہمارے لیے فقہاء نے، علماء نے، مشائخ نے جائز قرار دیا ہے؟ ایک پائی بھی سود کی رقم میں سے استعمال کرنا نہ ہمارے لیے جائز ہے، نہ آپ کے لیے جائز ہے، نہ پوری دنیا کی امت مسلمہ کے لیے جائز۔ آج ہم اپنی رقم سے شراب خریدتے ہیں۔ بہت سارے نوجوان ایسے ہیں جنہوں نے اپنی زندگی شراب کی عادت ڈال کر کے خراب کی ہے، حالانکہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو انسان شراب کا ایک قطرہ پیے گا اور ثابت ہو جائے گا تو اسے 80 کوڑے لگائے جائیں گے، 40 دن کی نماز اس کی قابل قبول نہیں ہوگی۔ اور جو انسان اس دنیا میں دنیا کا شراب پیے گا، کل قیامت میں رب ذوالجلال شراب طہور سے اسے محروم کرے گا۔ آج ہمارا نوجوان طبقہ شراب کا عادی ہے، شراب پیتا ہے، کیسے کل قیامت میں رب ذوالجلال کے عرش کے سائے تلے اسے جگہ ملے گی؟ تو اللہ تعالیٰ پوچھیں گے ہم نے تمہیں زندگی دی تھی، تم نے کہاں فنا کیا؟ ہم نے تمہیں جوانی دی، تم نے کہاں ختم کیا؟ تم نے مال حاصل کیا، کیسے حاصل کیا؟ کل قیامت کا دن ہوگا، پوری دنیا کی امت میدان میں کھڑی ہوگی اور صرف ہمیں اور آپ کو
پاؤں رکھنے کی ایک بالشت کے بغیر جگہ ملے گی۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، کوئی انسان کسی کو کام آنے والا نہیں ہوگا۔ جس باپ نے اپنی اولاد کو خوش کرنے کے لیے حرام کمائی کمایا ہوگا، جس شوہر نے اپنی بیوی کو خوش کرنے کے لیے حرام کمایا ہوگا، وہ باپ، وہ شوہر اپنے بیٹے اور بیوی سے کہے گا تھوڑے سے عمل کی ضرورت ہے، ہماری گردنیں پھنسی ہوئی ہیں، اے میرے بیٹے مجھے تھوڑے سے عمل کی ضرورت ہے، وہ دے دو۔ میں نے تمہارے لیے رات کو رات نہیں سمجھا تھا، اپنی نیند کو حرام کیا تھا۔ بیٹا کیا جواب دے گا؟ بیوی کیا جواب دے گی؟ بلا شبہ ابا جان، آپ نے ہمارے لیے اپنی نیند کو حرام کیا، حلال و حرام کی تمیز کو کھو دیا، آپ نے ہمارے لیے پوری زندگی جد و جہد کی، لیکن کیا کروں، آج خود میری گردن پھنسی ہوئی ہے، مجھے خود تھوڑے عمل کی ضرورت ہے، میں آپ کی آج کوئی مدد نہیں کروں گا۔ اسی کو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس دن کو یاد کرو جس دن باپ بیٹے کو، بیٹا باپ کو، ماں بیٹی کو، شوہر بیوی کو، بیوی شوہر کو چھوڑ کر راہ فرار اختیار کر لیں گے۔ راہ فرار اختیار کرنے کا مطلب علماء نے لکھا ہے کوئی کسی کی مدد کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اطاعت کرو اللہ کی، اطاعت کرو اللہ کے رسول کی، وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، سب سے بڑی کامیابی یہی ہے۔ جلسہ کر لینا بڑی کامیابی نہیں ہے، تقریر کر لینا بڑی کامیابی نہیں ہے، تقریر سن لینا بڑی کامیابی نہیں ہے، سب سے بڑی کامیابی یہ ہے کہ اللہ کی اور اللہ کے رسول کی ایک بات سن کر اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ آگے اللہ کے رسول نے فرمایا کل قیامت کا دن ہوگا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، اللہ تعالیٰ پوچھیں گے عن علمہ ماذا عمل فیہ، بتاؤ تم کو ہم نے عالم بنایا تھا، بتاؤ تم کو حافظ قرآن بنایا تھا، بتاؤ ہم نے تم کو دنیاوی تعلیم دیا تھا، تم نے اس علم کے مطابق کہاں تک عمل کیا؟ اسی کو اللہ کے رسول نے فرمایا والناس کلہم حالکون الا العالمون والعالمون کلہم حالکون الا العاملون، ہر عالم تباہ و برباد ہو جائیں گے، ہر حافظ تباہ و برباد ہوں گے، وہ عالم بچیں گے جنہوں نے اپنے علم کے مطابق عمل کیا ہوگا۔ اسی کے بارے میں اللہ رب العزت سوال کریں گے عن علمہ ماذا عمل فیہ۔ اگر مدرسے کے طالب علم یہاں موجود ہیں، اس کے گارجین موجود ہیں، تو اسے کان کھول کر کے سننا چاہیے اور غور کرنا چاہیے کہ مدارس اسلامیہ اور مکاتب قرآنیہ میں تعلیم حاصل کرنے کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے اللہ اور اس کے رسول کے احکامات پر عمل کرنا۔ دنیا کمانا مقصود نہیں ہے، مال کمانا مقصود نہیں ہے، علم دین حاصل کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کے حکموں کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کی جائے۔ تو کل قیامت میں اللہ تعالیٰ پوچھیں گے عن علمہ ماذا عمل فیہ، ہم نے علم دیا تھا تم نے کہاں تک عمل کیا؟ آگے فرماتے ہیں والعاملون کلہم حالکون الا المخلصون، اللہ نے علم کی دولت سے نوازا، عمل کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں اگر عمل صرف اور صرف اللہ کی رضا، ان کی خوشنودی کے لیے کیا ہے تب تو وہ عامل کامیاب ہوگا۔ اگر عمل کرنے کا مقصد اپنے ماں باپ کو خوش کرنا، اپنے استاذ کو خوش کرنا، اپنے محلے اور پڑوس کے لوگوں کو خوش کرنا مقصود ہے، تو پتہ ہے اللہ تعالیٰ جب پوچھیں گے بتاؤ تم نے قرآن پڑھا کیا کیا؟ بندہ کہے گا اے رب کائنات میں نے قرآن پڑھا، قرآن دوسروں کو پڑھایا، قرآن پڑھا اس پہ عمل کیا،
اللہ تو علیم بذات الصدور ہے. جب چونٹی پتھر کے اوپر چلتی ہے اس کے چلنے کی آواز کوئی انسان نہیں سنتا ہے، لیکن رب ذوالجلال اس چونٹی کے چلنے کی آواز کو بھی سنتا ہے. انسان ابھی کچھ کرتا نہیں، اس کے دل پر خیال گزرتا ہے، پروردگار عالم اسے جان لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہیں تو جھوٹا ہے، تم نے علم اس لیے حاصل کیا تھا، تم نے قرآن اس لیے پڑھا تھا تاکہ لوگ دنیا میں تجھے عالم کہے، دنیا میں لوگ تجھے قاری کہے. یاد رکھو یہ چیزیں تمہیں دنیا میں مل چکی ہے، اب آخرت میں تمہارے لیے کوئی حصہ نہیں ہے. اور فرشتوں سے کہیں گے کہ اس عالم اور اس قاری کو منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں داخل کرو. اسی لیے اللہ کے رسول کہتے ہیں والعاملون کلهم ہالکون الا المخلصون. وہ عالم، وہ عامل، وہ قاری جنہوں نے قرآن کے احکام پہ عمل کیا، عمل کرنے کا مقصد صرف اور صرف اللہ کی رضا اور ان کی خوشنودی ہے، تب تو کامیاب ہوگا وہ انسان. اگر اللہ کی رضا مقصود نہیں ہے تو وہ کامیابی نہیں مل سکتی. میرے محترم، آج کا یہ اجلاس جس کا عنوان ہے اصلاح معاشرہ، ہمارے معاشرہ میں نہ جانے کتنی خرابیاں پائی جاتی ہیں. آج آپ کے سامنے ہائی کورٹ کا فیصلہ آیا ہے کہ حجاب استعمال کرنا اسلام کا جزو نہیں ہے. ایسا انہوں نے کیوں کہا؟ قرآن تو یہ کہتا ہے عورتوں کو مخاطب کرتے ہوئے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ. اے عورتوں گھروں میں بیٹھی رہو، زمانے جاہلیت کے عورتوں کی طرح اپنے گردن پہ دوپٹہ ڈال کر بازاروں میں گھومنے کی کوشش نہ کرو. اللہ نے قرآن کریم میں کہا ہے قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ. عورتوں سے کہہ دو، مومن عورتوں سے کہ وہ اپنی نگاہ کی حفاظت کریں. قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ. مردوں سے کہو اپنی نگاہ کی حفاظت کریں. آج ہماری ماں اور بہن کتنی ایسی ہے جو حجاب استعمال کرتی ہے، جبکہ تمام مومنات پر حجاب اور پردے کا استعمال اسلام کا جزو لازم ہے، لازمی حصہ ہے. لیکن 75% ہماری عورتیں ایسی ہیں جو حجاب استعمال نہیں کرتی، جس کی بنیاد پر ہماری دنیا کی عدالت یہ فیصلہ کرتی ہے کہ حجاب کا استعمال کرنا اسلام کا لازمی جز نہیں ہے. اگر ہم اور آپ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں گے، کل قیامت میں اللہ تعالی نبیوں کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ، شہداء کے ساتھ، صالحین کے ساتھ ہمیں اٹھائیں گے. اور یہ صرف بیٹھے بیٹھے نہیں ہوگا، کام کرنے کی ضرورت. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائیں. ایک صحابی آئے، آپ نے پوچھا تمہارے چہرے پر افسردگی کے نشانات ہیں، تم غمزدہ کیوں ہو؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ، آپ کی مجلس میں ہوتا ہوں، آپ کی زیارت کرتا ہوں، آپ کی باتیں سنتا ہوں، بڑا خوش ہوتا ہوں، لیکن جب گھر جاتا ہوں آپ کی زیارت نہیں ہوتی. میں سوچتا ہوں آپ جب اس دنیا سے چلے جائیں گے آپ تو جنت کے اعلیٰ مقام پہ ہوں گے، اور میں جب اس دنیا سے جاؤں گا پتہ نہیں جنت ملے یا نہ ملے. اگر جنت مل بھی جائے پتہ نہیں آپ کی زیارت ہو یا نہ ہو. اسی بنیاد پر غمزدہ ہوتا ہوں. آپ خاموش ہو گئے، کچھ نہیں کہا. اللہ رب العزت نے جبرائیل امین کو بھیجا اور فرمایا جا کر کے کہہ دو من یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم. اگر یہ چاہتے ہو کل قیامت میں تم نبی کے ساتھ رہو، صدیقین کے ساتھ رہو، شہداء اور صالحین کے ساتھ رہو، تو تم کو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنی پڑے گی. ایک صحابی نے پانی دیا، مسواک دیا تاکہ آپ وضو کریں. آپ خوش ہو گئے، فرمایا مانگو، کیا مانگنا چاہتے ہو؟ وہ صحابی کہتے ہیں یا رسول اللہ مجھے دنیا کی کوئی چیز نہیں چاہیے،
نہ مجھے سونے کی ضرورت، نہ چاندی کی ضرورت، نہ زمین و جائیداد کی ضرورت، ایک چیز چاہتا ہوں، وہ کیا ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ آپ یہ وعدہ کریں کل قیامت میں آپ کے ساتھ رہوں۔ آقا نے کہا ارے اللہ کے بندے کوئی دوسری چیز مانگ لو۔ فرمایا مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں، قیامت میں آپ کی معیت چاہیے۔ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا اگر تم یہ چاہتے ہو کل قیامت میں تم میرے ساتھ رہو، اعنی علی کثرت السجود، میری مدد کرو زیادہ سے زیادہ سجدہ کر کے، میری مدد کرو زیادہ سے زیادہ اللہ کا ذکر کر کے۔ آقا نے یہ نہیں فرمایا ایک مرتبہ نعرہ لگا دو، یہ نہیں فرمایا کہ تم دعویٰ کر دو کہ مجھ سے محبت ہے، یہ دعویٰ کرنے سے کام نہیں چلے گا، تمہیں نماز پڑھنی پڑے گی، کثرت کے ساتھ سجدہ کرنا پڑے گا، کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرنا پڑے گا۔ اگر تم کرو گے کل قیامت میں تم کو میری معیت نصیب ہوگی۔ آج کا یہ اجلاس اس بات کی دعوت دیتا ہے، یہ پیغام دیتا ہے اگر ہم اور آپ دنیا میں اور آخرت میں اللہ کے دربار میں سرخرو ہونا چاہتے ہیں، ہمیں اور آپ کو اللہ اور اس کی رضا، ان کی خوشنودی کے لیے اللہ کی اطاعت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنی پڑے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اس اجلاس کا ایک موضوع تعلیم نسواں بھی ہے۔ آج ہمارے مسلمان اچھے سے اچھے اسکولوں میں اپنی بچیوں کو تعلیم دیتے ہیں، لیکن دین کی تعلیم سے محروم رکھتے ہیں، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہماری مسلم بچیاں غیر مسلم مردوں کے ساتھ نکاح کر کے راہ فرار اختیار کرتی ہے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں 1400 سال پہلے یہ اعلان کیا ہے کہ غیر مسلموں کے ساتھ مسلمان مرد اور عورت کا نکاح کرنا حرام ہے، اگرچہ وہ خوبصورت ہی کیوں نہ ہو۔ آپ اپنی بچی کو دینی تعلیم دیں، دین کی بنیادی تعلیم دیں، تاکہ وہ کسی دوسرے کے بہکاوے میں آ کر کے اپنے ایمان اور اپنے بیچنے کی کوشش نہ کرے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ مولانا حدیث اللہ نصر صاحب کی یہ محنت، یہ کوشش جو سالانہ یہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں، اس کے مال میں، اس کی صحت و تندرستی میں برکت عطا فرمائے، اور خوب سے خوب محنت کر کے آپ تک اللہ اور اس کے رسول کے باتوں کو پہنچانے کی اسے توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔